اس کے بعد بھی اگر تعلقات نہیں ہوئے تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، اب اگر وہ اطاعت کر لیتی ہے تو کوئی زیادتی کا راستہ، طلاق کا راستہ، جدائی کا راستہ نہ اختیار کرو، قرآن کہتا ہے۔ یہاں تک کہ پھر اگر دونوں میاں بیوی آسان قرآن، آسان بیان، آسن انسان، آسمانی فرمان، بلسان سلمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میاں بیوی کے تعلقات بنائے رکھنے پر بہت زور دیا ہے، اور اگر کسی مرد کو یہ ڈر ہو کہ عورت اگر نافرمانی کر رہی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ایسا مرد اپنی عورت کو اچھی طریقے سے نصیحت کرے۔ وہجروہن فی المضاجع، اگر نصیحت سے کام نہ چلے تو اکیلا بستر پہ چھوڑ دے۔ واضربوہن، اس دوسری اسٹیپ پر بھی عورت نہ سدھرے تو بڑا ہلکی سی مار کا استعمال کرے، چہرے پر نہ مارے، داغ نہ آئے، خون نہ نکلے، کوئی بدن میں عیب نہ آئے، ایسی ہلکی سی مار سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تعلقات نہیں ہوئے تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، اب اگر وہ اطاعت کر لیتی ہے تو کوئی زیادتی کا راستہ، طلاق کا راستہ، جدائی کا راستہ نہ اختیار کرو، قرآن کہتا ہے۔ یہاں تک کہ پھر اگر دونوں میاں بیوی کی طرف سے حکم اور پنچ بیٹھنے کی نوبت آئے، فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو دونوں طرف سے اچھے سمجھدار حکم کو بھیجو۔ کب؟ فإن خفتم شقاق بینہما، اگر یہ لگے کہ طلاق کی نوبت آ رہی، توڑ کی نوبت آ رہی، تو جوڑ کی کوشش کرو، اور دونوں طرف سے پنچ اور حکم بٹھا کر ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، دونوں آپس میں جوڑنے کی کوشش کرے۔ اب ساری کوشش ختم ہو چکی اور دونوں کی زندگی آپس میں نبھنے کے کوئی چانس نہیں لگ رہے، اور ساری انتھک جدوجہد اور کوشش ملانے کی ختم ہو چکی، اور دونوں کے آپس میں مزاج اور دماغ میل نہیں کھا رہے، اور لگتا ہے کہ جدائی کرنا ہی پڑے گی، تو مرد کو اختیار دیا گیا ہے کہ ایک طلاق دے کر خاموش ہو جائے، اور عدت اللہ حکم دیتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، ایک طلاق دینے کے بعد عورتوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلے۔ کیوں؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، کہ تجھ کو نہیں معلوم آگے رجوع کے، آپس میں ملاپ کے، اور آپس میں ذہن سدھر جانے کے، اور آپس میں دونوں کے، ایسا نہیں کہ صرف عورت، مرد کا بھی ذہن، دونوں کس طریقے سے آپس میں ریکنسیلیٹ کر لیں، ریکمپرمائز کر لیں اور رجوع کی طرف آ جائیں، ری ووک، کس طریقے سے رجوع کے حالات پیدا ہو جائیں، ملاپ کے پھر سے حالات پیدا ہو جائیں، تو عورت کو شوہر کے پاس ہی عدت گزارنا ہے۔ اور قرآن حکم دیتا ہے کہ اس عدت کے اندر رجوع کے سارے حالات پیدا کرنے کی، فَأَمْسِكُوهُنَّ، بلکہ قرآن حکم دیتا ہے کہ روک لو، رجوع کر لو، یہ بہتر ہے۔ اور اگر نہیں روکنا ہے تو کچھ لوگوں کے اندر ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ دوسرے مہینہ دوسرا طلاق دے دے، تیسرے مہینہ تیسرا دے دے، دوسرے اور تیسرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کی آیت کے مطابق فَأَمْسِكُوهُنَّ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یا تو اس کو روک لے، اور یہ روکے رکھنے کا حکم عدت کے ختم ہونے کے آخری منٹ اور آخری سیکنڈ تک باقی ہے، تو کیوں دوسرا دے، کیوں تیسرا دے؟ عدت ختم ہوئے تک رجوع کے لیے انتظار کرے۔ او تسریح باحسان، اب اگر عدت ختم ہو گئی، ایک طلاق پورا ہو گیا، تو اس کو احسان کے ساتھ رخصت کر دے، دوسرے اور تیسرے کی نوبت نہیں آئی۔ اب جب یہ ایک طلاق پر عورت رخصت ہو جائے گی تو اس کو اس طریقے سے جدائی کی کوئی، اس رخصتی میں، اس ایک طلاق کے بعد دور کر دینے میں، جدائی کر دینے میں، وہاں پر معاملہ یہ رہے گا کہ عورت اگر کسی سے نکاح نہیں کی، عورت نے اگر کسی سے شادی نہیں کی، تو چاہے جتنے سالوں بعد یہ آپس میں بنا حلالے کے ڈائریکٹ نکاح ثانی کر سکتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر یہ کچھ دنوں، کچھ مہینوں، کچھ سالوں کے بعد ایک طلاق دیا، عدت ختم ہو گئی، دونوں اپنے اپنے راستے،
اور اگر بعد میں کبھی بھی دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کو نہ روکو، یا عورت کسی اور سے بھی عدت ختم ہونے بعد کرنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت ہے، اگر کسی اور سے کر لی تب یہ پہلے مرد کا راستہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہوا دوسرا اور تیسرا طلاق دینے کی نوبت نہیں آئی، اور دوسرا اور تیسرا طلاق نہ دینے کے بعد یہ فائدہ رہا کہ وہ آپس میں بنا حلالے کے نکاح ثانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو غلط فہمی کہ ایک طلاق ہونے کے بعد عورت کو اپنے شوہر کے گھر عدت گزارنا ہے تاکہ رجوع کے حالات پیدا ہو، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تو نہیں جانتا کہ آگے اللہ کیسے رجوع کے حالات پیدا کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ایک طلاق دے دینے کے بعد عدت ختم ہوئے تک کے رجوع کے لیے انتظار کرنا ہے، اور اگر عدت ختم ہوتی ہے او تسریح باحسان تو بڑے اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپس میں پھر نکاح ثانی کے حالات پیدا ہوں، تو قرآن اس کے لیے بھی کہتا ہے فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، کہ وہ اگر اپنے پہلے مرد کی طرف جس نے ایک طلاق دیا چاہے جتنے دنوں مہینوں کے بعد پلٹنا چاہتی ہو، اگر کسی سے نکاح نہ ہوا ہو، انبیاء ہی ہو، تو پہلے والے سے بنا حلالے کے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ سیدھا سادہ طریقہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔